وار اپنے نینان کے دل میرے پہ آپ تو چلا، وار اپنے نینان کے دل میرے پہ آپ تو چلا، دل تشنا پائے میرا یار سے ملن کی فضا، دل تشنا پائے میرا یار سے ملن کی فضا۔ ہم لوگ یہ وقتی طور سے جذبہ آتا رو لیا کہ ہے وہی ہم لوگ جو سچے تھے وہ ایسے نہیں تھے، دعوے نہیں کرتے تھے، نہ اتنا بولتے تھے، نہ اتنا نیتیں گاتے تھے۔ جب جناب عالی دنیا سے پردے میں چلے گا وہ صحابی نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ سے لے لے، اب دنیا نہیں دیکھنی ہے، اولاد نہیں دیکھنی ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے، وہ نہیں ہے تو کوئی چیز نظر نہ آئے، بینائی چلی گئی۔ یہ تھے سچے، یہ تھے سچے۔ ہم لوگ کہاں ایسے ہیں؟ بس شکر کرتے کچھ احساس پیدا ہو جاتا، خدا کرے یہ احساس حقیقت بن جائے انشاءاللہ۔ بینائی چلی گئی، بتاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں بینائی کا بہت مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے۔ آقا جی دنیا سے جب حجاب میں چلے گئے صحابی نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ سے لے لے، اب کچھ نہیں دیکھنا۔ جن کے لیے جیتے تھے دیکھتے تھے اب تو ہے نہیں، اب کس کے لیے جئیں؟ اولاد کے لیے، دنیا کے لیے۔ کتنے سچے تو اتنی شعر گاتے تھے، اتنی نیتیں گاتے تھے۔ یہ تو بزرگوں نے طریقہ اچھا نکالا ہے کہ لوگوں میں احساس پیدا ہو، ورنہ ان کے وقت ایسی میلادیں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی، قربانیاں ہوتی تھی، قربانیاں عمل سے ثبوت پیش کرتے تھے۔ یہ میلاد یہ چیزیں نہیں تھی، جو بعض لوگ بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں، کہتے ہیں میلاد نہیں تھا، بدعت ہے۔ بدعت نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ آقا جی کے جیسے کوئی اچھا کام جاری کیا اس کے لیے اجر ہے، اور جو چلا اور جو اس پہ چلے اس لیے اجر ہے۔ یہ چیزیں تقویت بخشتی ہیں محبت رسول میں، اس کو سارے اولیاء اللہ روح زمین پر قبول کیا ہے، ایسی چیز کو بدعت کہنا چاہیے؟ آقا جی نے خود اپنی تعریف کروائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے تعریف کی اس کے لیے دعا دی، دعا کی اس کے لیے، دعا کی کہ یہ چیز تم کو تقویت کرے گی، میرے قریب ہوگو، تو اس کا مطلب تھا آقا جی کا خدا کے قریب ہوگا اگر میری محبت ہوگی، تو پھر محبت کا فضا انسان بنائے گا، محبت کی باتیں کرے گا، محبت کے معاملے کی پیچیدگیاں بتائے گا، تو تبھی محبت ہوگی۔ تو ایسی چیز تو بدعت ہوتی ہے، تو سنت رسول ہوتی ہے کہ جس چیز پہ آقا جی انکار نہ کریں اور اس کو اچھا سمجھیں اور کرنے والے کو دعا دیں، ہاں جی، تو یہ بدعت ہوتی ہے۔ دیکھو جب عقل خراب ہو جاتی ہے، نیم ملا نیم حکیم ایسے کہتے ہیں، بعض الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں حسان ابن ثابت تھے، انہوں نے کہ اور صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر زبردست تھے، حضرت عمر تھے زبردست تھے، حضور سے زبردست تھے، حضرت عمر حضور سے زبردست تھے، ابو بکر حضور سے زبردست۔ جب حضور نے قبول کیا، حسان نہ بھی پڑھتا یہ چیز لازم ہو گئی، حسان کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو قبول ہے۔ محرومی حب رسول سے ہے، کہنے حسان نے ثابت ہے کی تھے، انہوں نے کیا اور انہوں نے کیا۔ حسان نہ بھی کرے، جب نبی نے قبول کیا، تائید کی، اور خدا نے قرآن کا ذکر بلند کیا، یہ چیز بہت زبردست ہے۔ حسان کرے نہ کرے، حسان کو قبول ہے، اور حسان نے عاجزی پیش کی، کہا میں تعریف نہیں کرتا ہوں آپ کی، کہ آپ کی تعریف ہی ہے خدا کی طرف سے، بس میں چاہتا ہوں میرے شعر قیمتی ہو جائیں۔ اس نے بھی معافی مانگی تعریف سے کہ حسان نے کہا مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آقا سے کوئی زبردست ہو سکتا ہے؟ جس چیز کو انہوں نے قبول کیا اور صحابی کو دعا دی،
کس چیز میں کیا تھا کہ لگو خدا کو قبول ہے، مجھے قبول ہے. جب ان کو کوئی چیز قبول ہو ادھر کسی کی تائید کی ضرورت ہوتی ہے. آقا کو چلانا ہے، آقا کو مضبوط کرنا ہے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. ان مجلسوں میں لوگ اولیاء اللہ بنے ہیں کہ روح پرواز کر گئی ہے، اس کے دل میں جوش آیا آقا کی محبت کا، سب کچھ دے دیا دل آقا جی کو. ایسی مجلسوں میں روح زمین ساری اولیاء اللہ نے قبول کیا. جب آقا جی نے قبول کیا اور آقا جی نے تائید کی اور آقا جی نے دعا دی، اس کے بعد کسی کی ووٹ کی ضرورت ہے آقا جی کو؟ حسان کی ضرورت ہے، ابو بکر کی ضرورت ہے؟ ایسے بے وقوف جب خدا محروم کرتا ہے ایسے محروم کرتا ہے. سوچ الٹی چلتی ہے. خدا کرے یہاں بھی ان کی تعریف کرتے کرتے مرے، جنت میں بھی ان کی تعریف کرتے کرتے مرے، اور جنت میں اگر جائیں سیدھا انہی کی طرف جائیں، پھر وہاں سے وہ جہاں کہیں جاؤ وہاں رہو وہاں رہیں. آقا جی نے دعا دی حسان کو، دعا دی حسان کو. بتاؤ حضور کی تعریف میں نقص نکالنا، ایسی باتیں کرنا، یہ کہنے والی بات ہے، یہ سمجھ اس کو. اس لیے کہا گیا جس کو خدا دین جس میں سمجھ دیتا ہے دین میں اس کو خیر دیتا ہے. اس لیے خدا نے خاص بندے رکھے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، یہ وہی جانتے ہیں جو گہری باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، استنباط کو سمجھتے ہیں، اوروں کو بھی خراب کرتے ہیں. نبی کریم کا اپنا عمل اور کہنا، اس کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں. چلیں جی. کچھ کرم جو ہے ان کی مہربانی ہے، کچھ کرم جو ہے ان کی مہربانی ہے. پاؤں میں کرے عبد ملن کی فضا، پاؤں میں اللہ کرے عبد ملن کی فضا. یاد رکھنا سدا یہ اصول بھولنا نا، یاد رکھنا سدا یہ اصول بھولنا نا. بنا رابر کے تمہیں نہ ملے ملن کی فضا، بنا رہبر کے تجھے نہ ملے ملن کی فضا. بے چینی ہے دل اب جینے نہ دے مجھے، بے چینی ہے دل اب جینے نہ دے مجھے، بے چینی ہے دل اب جینے نہ دے مجھے، بے چینی ہے دل اب جینے نہ دے مجھے، بے چینی ہے دل اب جینے نہ. باقی چیزیں آپ واللہ عالم کہیں، ایسے معاملے جھوٹ نہیں بولتے. آقا جی نے خود ان مجلسوں کی اہل طریقت میں تائید کی ہے، تاکید کی ہے، کروائی ہیں. غلط کروا رہے ہیں.
آقا جی کے مقابلے میں کسی کی تائید کی کیا ضرورت ہے ابو بکر کی یا حضرت عمر کی؟ کہ وہ کہیں تو آقا جی کریں، وہ نہ کہیں تو آقا جی نہ کریں۔ آقا جی تو کہہ دیا اب سب کریں گے، ابو بکر بھی کرے گا، حضرت عمر بھی کرے گا، سب کریں گے۔ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے انشاءاللہ ہم وہاں بھی اٹھیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ ہم کو ایمان ان سے ملا، خدا ان سے ملا، سب کچھ ان سے ملا۔ کون خدا کو جانتا تھا؟ ہاں، ان کی تخلیق سے خدا آشکارا۔ اگر ان چیز کی وضاحت بیان نہیں ہوگی تو کیسے ان کا پتہ چلے گا؟ قرآن نے کہا ان کا تعارف کراؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جب ان کے لیے کچھ بیان ہوگا تو تعارف ہوگا نا، ان کے متعلق بتایا جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے خدا تعالیٰ نے ہم کو ایسے رستے میں ڈالا جس میں فیض بھی ہے، کرم بھی ہے، آقا کو جاگتے ہوئے دیکھنے کی فضائیں بھی طریقت میں ہیں۔ بتاؤ تو یہ کتنی بڑی نعمت کبریٰ ہے یہ طریقت، اگر یہ اس اصولوں سے اور پرہیز سے اور ادب سے کی جائے، اس میں گڑبڑے نہ ہوں۔ آقا نظر آتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، قرآن کی قسم ہے، بس یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے، یہ طریقت آقا نے جاری کی ہے۔ یہ آقا نے تو اساس ڈالا، انسان دعا دی کہ یہ چیز بڑھاؤ، ابھی اس کو روکو مت۔ سب ابو بکر نہیں بن سکتے، اب ابو بکر کی طرح لوگوں کو اس رستے پہ چلانا ہے کہ جن کے دل میں ہے اور جو دل کے نہیں ہے ان کے دل میں اس طریقت سے آئے گی یہ چیز۔ یہ ایک طریقہ نکالا، آقا جی نے نکالا، ہم نے تو نہیں نکالا۔ آقا جس چیز کی تعریف کریں اور خوش ہوں اس چیز کو کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، کرنا چاہیے، دل سے کرنا چاہیے۔ اور پھر جنہوں نے کیا روئے زمین پہ سارے اولیاء اللہ کو دیکھو تعریف حضور میں جان دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں۔ اور بیچ میں ایسے ملا ٹائپ آ جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، حضور کی تعریف سے کترانا، الٹے سیدھے سوال کرنا۔ جب آقا نے قبول کیا بات کرنی نہیں چاہیے، بلکہ دل میں خیال ہی نہیں آنا چاہیے۔ جب آقا نے خود اس چیز کو قبول کیا، وہ ایک چیز کہہ دیں آقا جی اور اس میں خوشی کا اظہار کریں، اور خوشی اتنی کریں کہ دعائیں دیں، تو اس چیز کو تو رات دن کرنا چاہیے۔